الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة وسائل النقل للنقل الأشخاص أو الأشياء من مكان آخر. الأسباب، الوسائل، الأسباب. الوسيلة درجة النبي من الجنة، الدرجة الرفيعة التي أعد الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في الجنة. توسل يتوسل توسلا، فهو متوسل إليه مفعول، والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، توسل إليه بالأعمال الصالحة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التوسل إليه بالأعمال الصالحة، التقرب إليه. الوسيلة الطاعة والقرب إلى الله، كل ما يتقرب به العبد إلى الله فهو وسیلہ. برادران اسلام، وسیلے کے تعلق سے آج امت کا طبقہ جو ہے الجھا ہوا ہے کہ وسیلہ اصل جو وسیلہ کیا ہے اور امت کہاں جا کے الجھی ہوئی ہے. بتا دیا ہے مردوں کا وسیلہ، مردوں کو پکڑنا ضروری ہے، بابا کو پکڑنا ضروری ہے، ورنہ جنت میں نہیں جا سکتے. یہ وسیلہ گمراہ کن وسیلہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 35 کے اندر: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. وسیلہ اس سورہ مائدہ کی آیت کے اندر وسیلہ کا معنی ہے اللہ کی قربت، جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے. یہ وسیلہ ہے. وسیلہ اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، یہی وسیلہ ہے. اللہ سے ڈرو، اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو. وسیلہ کیا ہے؟ الایمان والاعمال الصالحہ. وسیلہ کہا جاتا ہے لغت کے اندر اور اصطلاحی استعمال میں جو چلا آ رہا ہے وسیلہ النقل، لنقل الاشخاص او الاشیاء من مکان آخر. کسی شخص کو، کسی چیز کو ایک سے دوسری مکان تک نقل کیا جائے، بھیجا جائے، اسی کا نام وسیلہ ہے. وسائل وسیلہ کہا جاتا ہے اسباب، ذریعہ. اور شریعت کے اندر وسیلہ کہا جاتا ہے جس کا بہت اہم جو ہے لفظ استعمال ہوا کہ وسیلہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیار کیا ہے. درجۃ النبی من الجنہ، درجۃ النبی من الجنہ. اللہ تعالیٰ نے وسیلہ جو ہے تلاش کیا ہے جنت کے اندر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہی وسیلہ ہے. اور توسل کہا جاتا ہے اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے اعمال صالحہ کا اہتمام، اللہ کی قربت. کہا کہ توسل اللہ بالاعمال الصالحہ، تقرب الیہ، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے تقرب کا اہتمام کیا جائے. توسل اللہ بالاعمال الصالحہ، تقرب الیہ، اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے اعمال صالحہ کا اہتمام کیا جائے. اور اعمال صالحہ ہی جو ہے یعنی ایمان کے ساتھ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جس کو رب سے ملنے کی تمنا ہو، ڈائریکٹ، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی ترجمان، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی کسی بابا کا دامن نہیں. اس کو رب سے ملنا ہو، اچھا عمل کرے اور ایمان رکھے اور اچھا عمل کرے اور شرک و بدعت سے دور رہے، یہی وسیلہ ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا اللہ لی الوسیلہ فإنها منزلہ فی الجنہ. یہ عبداللہ ابن عمر یہ حدیث مسلم کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے: اذا سمعت المؤذن، جب اس مؤذن کی جب تم آواز سنو، جیسے وہ کہتا تم بھی وہی کہو، جیسے وہ کہتا تم بھی وہی کہو.
اور اس کے بعد وسیلہ تلاش کرو، کیونکہ وسیلہ جو ہے جنت میں ایک گھر ہے، محل جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تیار کر رکھا ہے۔ فمن سأل لی الوسیلہ حلت لہو شفاعہ، جو شخص میرے لیے وسیلہ تلاش کرے گا، وسیلے کے لیے دعا کرے گا، وسیلے کے بارے میں سوال کرے گا، اس کے لیے میری شفاعت قبول ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وسیلہ جو ہے جنت میں ایک گھر، ایک محل ہے، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے۔ اذان کے بعد ہمیں ہم پڑھتے آتے محمد الوسیلہ والفضیلہ، آتے محمد الوسیلہ والفضیلہ، یہی وسیلہ ہے، اللہ آتے محمد الوسیلہ والفضیلہ، بہت بڑا درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے لیے ہم دعا بھی کریں، سوال بھی کریں، اللہ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، وہ ایسے لوگوں کے لیے میری شفاعت جو ہے، میری سفارش جو ہے حلال ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی سفارش بھی کریں گے۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ آج کے زمانے میں جو چلا رہا ہے بابا کا وسیلہ، مردوں کا وسیلہ، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے فلاں پیر کا دامن پکڑ لو، فلاں بابا کا دامن، فلاں جو ہیں کچھوچا، جیلانی، ملتانی، قادری، احمدی، ہر ایک کا دامن پکڑ لو، تم جو پار ہو جاؤ گے۔ بعض ایسے مجرمین جو کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ لا کر کے جمع کر دو، ہم تمہارے والد یا تمہارے جو مر گیا ہے اس کا ہم بوجھ اٹھا لیں گے۔ یہ ایسے مجرمین ہیں جو گمراہ کرنے والے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جو جیسا عمل کرے گا اس کو بھگتے گا۔ ہمیں جو ہے ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان اور اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کی تلاش کریں، اللہ کو تلاش کریں، اسی میں بھلائی، اسی میں خیر ہے۔ اچھا عمل ہوگا ہمارے لیے نجات ممکن ہے، اگر اچھا عمل نہیں ہے تو ہمارے لیے نجات غیر ممکن ہے۔ نجات یہی ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ، اور وہ عمل جو اللہ کے لیے ہو، پیور ہو، ہمارے نبی کا طریقہ ہو، نبی کے طریقے کے مطابق ہو، وہی عمل قابل قبول ہوگا۔ ورنہ کتنے جو ہیں عمل کر کے تھک گئے، جہنم میں گئے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ ہمیں ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جو ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال، ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں کہ ہمارے لا کر کے ہمارے منہ پر پھینک دی جائے اور مار دی جائے۔ نہیں، عبادت وہ ہے تھوڑا عمل کیا جائے، اس کو بچایا جائے، اور اس کے اندر اخلاص ہو، ریا سے پاک ہو، شرک و بدعات سے پاک ہو، تبھی جا کر کے ہمارا عمل جو ہے اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ وسیلہ ایمان اور اعمال صالحہ ہے، اسی کے ذریعے جنت مل سکتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ فلاں پیر، فلاں بابا کا وسیلہ، یہ سب جھوٹ ہے، خرافات ہے، مشرکین نے یہ لوگوں کو، امت کو الجھایا ہے۔ ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔